تیاری ہم مکمل کر لی تو ہم قتل کی FIR درج کروائیں گے، قائد اعظم کو قتل کرنے کی FIR۔ یہ ہائبرڈ نظام کو کئی دفعہ میں نے اپنی جوتوں کے اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑا ہے۔ ریئیکشن تھا حلیمہ خان کا، Oh, that was marvelous۔ 6 ستمبر ہم وہ جنگ ہار گئے تھے۔ ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان کا رستہ نہیں روک سکتے۔ بچوں، عید میلاد النبی مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، عید میلاد النبی مبارک ہو۔ ہمارے تاریخ کے مطابق بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کو 15واں 100 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کی آمد کے بعد دنیا مکمل طور پر بدل چکی ہے، اور اسلام کی شعائیں دنیا کے اندر چپے چپے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ 1500 سال اس سے پہلے تو دنیا لگتا ہے تھی نہیں۔ کیا عادات و خصلات لوگوں کی تھی، اور کس طرح بی بی آمنہ کے لال نے وہ ساری چیزیں بدل کے رکھ دی، اور اسلام کو نمونہ بنانے کے لیے آپ نے عملی طور پر دین اسلام کے اصولوں پر 63 سال کی زندگی گزاری، اور پھر وہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ تو ہے 12 ربیع الاول کے بارے میں۔ آج ہم ملتان میں سارا دن چپے چپے پر پھرتے رہے ہیں۔ کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کرنے کے لیے جلوس اور ان کی تشکیل نہ ہوئی ہو۔ دوسری طرف ہمارا 6 ستمبر ہے، اس کو ہم یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ 64 کی جنگ کے بعد ہم نے منانا شروع کیا ہے۔ آج جب میں نے شام کو
ٹی وی کھولا تو پتہ چلا کہ آج 6 دسمبر ہے اور ہماری افواج پاکستان اس دن کو منا رہی ہے. کسی کو یاد ہی نہیں آج کہ وہ یوم دفاع ہے. یہ اس طریقے سے ہماری تاریخ میرے بچوں آپ کو پیش کی جا رہی ہے. 6 ستمبر ہم وہ جنگ ہار گئے تھے، 65 کی جنگ ہم ہار گئے تھے، اور اس ہار کو ہم جیت سمجھ کے مناتے ہیں، کیونکہ ہماری عسکری قیادت جو کامیابی حاصل نہیں بھی کر رہی، ناکامی ہے ان کی، اس کو بھی کہتے ہیں کامیابی سمجھ کے مناؤ، اور ہم منانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قوم سے بارہا جھوٹ بولا گیا ہے. میں تو ابھی 11 ستمبر آ رہا ہے، 7 سپٹمبر ہے، 12 سپٹمبر بھی ہونے والا ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ اور سوچ رہا ہوں، وکلاء سے میری مشاورت جاری ہے کہ قائد اعظم کو یہ تو ہمارا سرکمسٹانشز ایویڈنس تو ثبوت کر چکا ہے کہ اس کو ہماری عسکری قیادت اور سیاسی سیاستدانوں نے مل کے قائد اعظم کو قتل کیا ہے. اب قائد اعظم محمد علی جناح کہاں وہ جن کی تعلیم لندن میں تھی، جو بمبئی میں رہنے والے تھے، ان کو جا کے مارا انہوں نے زیارت کے اندر. مارنے کی ایک ایویڈینشل سارے سرکمسٹانسز کی ایویڈنس تو موجود ہے کہ ایسا قتل کیا گیا قائد اعظم کو. لیکن وہ کہتے نہیں، وہ اس کی وجہ بھی نہیں بتاتے قائد اعظم کیوں فوت ہو گئے. جب وہ اس میں اپنا زیارت سے دوسرے دن کوئٹہ جاتے تھے تاکہ وہاں سے آکسیجن ان کو لگائی جائے. ایک حد تک سانس کی بیماری تھی، تپے دق تھا، اس کا علاج پوری دنیا کے اندر وہاں زیارت کے اندر آ گیا تھا. قتل کیا گیا ہے قائد اعظم کو. تو میری مشاورت جاری ہے، میں وکلاء سے بھی بات کرتا رہتا ہوں، اور جب تیاری ہم مکمل کر لی تو ہم قتل کی FIR درج کروائیں گے. قائد اعظم کو قتل کرنے کی FIR. 78 سال ہو گئے، 77 سال، لیکن جو جرم کیا جاتا ہے وہ جرم کبھی مرتا نہیں ہے. اس کو کوئی ٹریس نہ کرے تو وہ اس قوم کی جو ہے نااہلی ہے کہ وہ اپنے بابائے قوم کو قتل کرنے والوں کو قوم کے سامنے نہ لے آئیں. ہماری یہ پہلی ذمہ داری تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تھی، مگر وہ تو اس میں
ملوث ہیں. یہ بہرحال 6 سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں اور 12 ربیع الاول. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک مسئلہ چل پڑا کہ حلیمہ خان کو انہوں نے انڈا پھینکا اور کہا کہ یہ کئی لوگ تھے کے پی کے خواتین جن کو ناراضگی تھی کہ ان کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائی جا رہی. اب یہ اندازہ کیجئے کہ بھائی حلیمہ خانم جو ہیں وہ سیاست دان، کبھی انہوں نے کھل کر سیاست میں آنے کا اعلان نہیں کیا. عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم تو جیل کے باہر آ کے کھڑی ہوں گی. اچھا، پھر حلیمہ کے تو 2 بیٹے بھی جیلوں میں گئے ہیں، جن کے ان تمام بہنوں کی، نورین کے بھی بیٹا وہاں اس کو سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ ایک ظلم کی داستان ہے. حسن کو بھی 10-15 سال کی اس کو سزا بھی دے چکے ہیں وہ، تو وہ گھر میں بیٹھی رہے گی. ان کے اندر جو ہم محسوس کرتے ہیں عمران خان کے لیے، احسان کے لیے، ان کی مائیں، وہ بہنیں اتنا یہ بھی محسوس نہ کریں. یہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہاں آ کے کھڑی نہ ہو. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی قیادت کی ذمہ داری تھی کہ ان کو وہ وہاں پہ تنہا نہ چھوڑتے، پوری پارٹی ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی. مطالبہ تو ان کا یہی تھا کہ ہمارے بھائی عمران خان کو باہر نکالو یا ہمیں ملاقات کرنے دو. جو وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ اس کا وہ ہزارہ چاہتی تھی، لیکن انہوں نے ایک بےہودہ پن پیک کیا. تو میں نے وہ اس کے اوپر وہاں ایکس کے اوپر آپ نے ٹویٹ کیا کہ بھائی اس حملے میں حملہ آور کون تھا، اس کے لیے انکوائری کا مطالبہ مت کرو، قوم کے مزید اخراجات نہ کراؤ. مجرم کو تلاش کرنا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے عاصم منیر، وہ بیٹھی ہوئی ہے عسکری قیادت. تو لوگوں نے کہا کہ یہ انتہا کے بیانات دے رہا ہے جاوید ہاشمی. ایک دن کے اندر اندر ایک چیز ثابت ہو گئی کہ وہ خواتین کون تھی، کہاں کی رہنے والی ہیں، کیا کرتی ہیں. سب کا تعلق عسکری قیادت سے ہی متعلقہ ہو گیا. اب آگے کچھ کریں نہ کریں اس ملک میں، کسی کو قتل بھی کر دیں تو کوئی نہیں پوچھتا، یہ تو ایک انڈا ہے نا، لگ گیا اس کو. اب دوسری جو ریئیکشن تھا حلیمہ خان کا، وہ دیٹ واز مارولس. جو اس نے ریئیکشن کیا ہے، اس نے ایک بات کو جھٹک دیا، چہرے پہ اس کے اثرات بھی نہیں آنے دیے.
बल्कि लोगों को कहा कि भाई आप बैठ जाए, ना करें दौड़ दो, हमें पता है ये कौन है और क्या करना चाहते हैं। अब इतना हौसलामंद कोई लीडर स्टैंड ले सकता है? एक खातून, इन्होंने तो छोड़े, तमाम लोगों पर हमले हुए हैं, और वो किसने कराए थे? नवाज शरीफ को जूता किसने मराया था? यही एस्टेब्लिशमेंट। वो सीधे हो गए, उन्होंने डील की, सर झुकाया और उन्होंने कशका खींचा, तीर में बैठे कब से तर्क इस्लाम किया। कशका खींचा, देर में बैठे कब का तर्क इस्लाम किया। तो वो तो डील करके कहते हैं जी हम जा रहे हैं, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हमें बुला लेना, और आके उनको इक़्तिदार भी दे दिया उन्होंने। वरना ये इस पे बेचारे ख्वाजा के आसिफ पर भी उन्होंने फेंका, स्याही फेंकी थी। आसन इकबाल को भी उन्होंने गोली मारी थी। ये इस तरीके की बातें ये एस्टेब्लिशमेंट करती है, इसलिए ये छोटी बात नहीं है कि अंडा मारा उन्होंने। उससे पीछे बताते हैं कि हम खड़े हैं, आज अंडा मारा है, कल को आपका वजूद नहीं होगा। इस किस्म के, चूंकि मैं इन हालात से बार बार गुजरा हूं, मैं खुल के बात कर देता हूं तो उससे वो समझा जाता है जनाब ये कहां से बातें निकाल के ले आए हैं। भाई मैं इसी कमरे में बैठा था रात को 1 बजे, ये फिर पिछले महीने की बात है। पुलिस वाले ये इस कमरे में घुसा है। मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती? वो सीधे पुलिस वाले थे, मेरे पाँव में गिर गए कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, ये बाहर ISI वाला खड़ा है और वो कहते जाओ अंदर, खुद यहाँ नहीं कर आता। तो ये इस मुल्क में हो कि लोकल पुलिस को ISI की निगरानी में एक घर के अंदर घुसा के, और उस पुलिस पर भी एतमाद ना हो कि वो ये यहाँ के बाइज्जत लोग हैं, पुलिस वाले इनसे जाके मिल न जाएं, वो खुद उसकी निगरानी करने के लिए आ जाते हैं। आपको उसको ये बात छोड़ दीजिए, इस मुल्क में बहुत हुआ है। करता कौन है? यही हमारे मुल्क की, जिसको हमारे नून लीग वाले दोस्त कहते हैं जी ये हाइब्रिड सिस्टम है, और हमने उस हाइब्रिड सिस्टम को कबूल कर लिया है। उसका मतलब ये होता है कि इनको हमने अस्करी क़यादत की गुलामी हमने कबूल कर ली है, और ये है सिस्टम यही जो 1947 से चल रहा है और आज तक चल रहा है। ये है ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, और ये क्या था? हमें कहाँ कहाँ बेचेंगे ये? हमें पहले इन्होंने परवेज मुशर्रफ के सामने बेच के मुल्क से बाहर चले गए, अब हुकूमत कर रहे हैं, हमें पूरी कौम को उनके हाथ में बेच के कहते हैं जी ये हाइब्रिड सिस्टम है।
تو چلا کون رہا ہے؟ تم اس کے کل پرزے بن گئے ہوگے اور بن چکے ہو. اس لیے پوری حالات کا جائزہ لے کے پھر اس نتیجے پر پہنچیے کہ آپ ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان کا رستہ نہیں روک سکتے. اس نے چکرا کے رکھ دیا تمہیں. ایک آدمی جو کھڑا ہو جائے تمہارے ہائیبرڈ نظام جوتوں پہ گرا لیتا ہے. یہ ہائیبرڈ نظام کو کئی دفعہ میں نے اپنے جوتوں کے اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑا ہے. وہ خود کہتے تھے کہ 12 ستمبر کے ساتھ ہم تو بھیج چکے تھے نواز شریف کو، ڈیل بھی کر لی تھی، یہ جاوید ہاشمی جو ہے یہ کیوں جیل میں گیا اور کھڑا ہو گیا؟ ہم پارٹی بھی ختم کر چکے تھے، ایسے پارٹی کو زندہ کر دیا. حقیقت ہے وہ میں نے کیا. ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو عمران خان کھڑا ہے، ہم تو بس تماشا دیکھ رہے ہیں. اس کا اٹھ کے حصہ بنیے، اس کی آواز میں لائیے. قوم تو آواز ملا رہی ہے. اس کی پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی آواز ملائیں گے تو پوری قوم کی نجات ہو جائے گی.